یہ اسمال سیڈر ڈرل ہے جو آئل سیڈ نے ڈیزائن کی ہے اور اس کو پیٹنٹ کروایا ہے. نیکسٹ چلائیں اس کو. یہ سن فلاور کی کمبائن ہے جو عام ویٹ والی کمبائن کو تھوڑا سا اس کے ہیڈ کو جو چینج کر کے تو اس کو سن فلاور کے لیے بنایا ہے ایک زمیندار کے ساتھ مل کے ہم نے. تو یہ اس کا سن فلاور کا یہ جو کمبائن کا مسئلہ تھا جو ہارویسٹنگ تھریشنگ کا وہ اس سے کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے فیوچر ٹارگٹس ہیں. کمرشلائزیشن آف سن فلاور ہائیبرڈ تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس سال ہم نے کوئی 100 ڈیمانسٹریشن پلانٹ لگائے ہیں پرائیویٹ سیڈ کمپنی سے مل کے اور پروگریسو فارمر کے پاس. تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی سیڈ اس کا بنائیں آئسولیشن میں اور ٹیسٹ کریں اس کو. تو جو بھی کمپنی پھر ہمارے ساتھ MOU سائن کرے گی تو اس کے حساب سے ہم پھر جو اس کو سیڈ A اور R لائن کا وہ دیں گے. ڈیولپمنٹ اینڈ پروموشن آف کنولا کوالٹی اینڈ مسٹرڈ ورائٹیز. مسٹرڈ ورائٹیز میں بھی ہم کنولا ورائٹیز بنا رہے ہیں. اور سیڈ پروڈکشن اینڈ پروموشن آف سویابین اس کے لیے ہم نے پروجیکٹ بھی لیا ہے پار سے کہ سویابین کو جو ہے نا وہ کمرشلائز کیا جائے. پروڈکٹ انہانسمنٹ آف سیسمی تھرو پروڈکشن ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز ٹالرنٹ سیسمی کلٹیوارز. پروموشن آف میکنائزیشن ان آئل سیڈ ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف پروڈکشن. اس میں ہم نے وہ جو براسیکا ہے اس کو بھی ویٹ والی کمبائن کو ماڈیفائی کر کے تو اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کی ہارویسٹنگ اور تھریشنگ. تو سن فلاور کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ڈیزائن ہو گیا ہے. نیکسٹ تھینکس. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایگریکلچر ایک اوپن انڈسٹری ہے اور اس میں تمام فیکٹرز کنڈیشنز انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویگ کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں ورائٹی ایویلویشن کمیٹی اپنے فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ورائٹیز کو اپروو کرنا ہے اور فیلڈ میں لے جانا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایک ٹریولنگ سیمینارز ہوتے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ جانچتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ صحیح ہے یا نہیں اور کون سی ورائٹیز جو پہلے اپروو ہوئی تھیں ان کو وڈرا کیا جائے اب وہ اس قابل نہیں رہیں کہ وہ پیداوار دے سکیں. تو یہاں پہ اس سلسلے میں PARC نے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں ایک نیشنل جین بینک آف پاکستان بنایا ہوا ہے جس میں بہت سارا جرم پلازم ہم نے جمع کیا ہے نہ صرف پاکستان سے انڈیجنس ورائٹیز لینڈ ریسز بلکہ باہر سے بھی کافی مٹیریل منگایا ہوا ہے جس کو سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ ایکوائر کریں اور اس کو استعمال کریں اور یہاں پہ بریڈنگ انیشیٹوز لیں. کچھ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شیر تھے جو کسی سرکس میں رکھے ہوئے تھے. WWF کو پتہ لگا, انہوں نے کہا کہ جی ان کو نکالو, تو ظلم ہو رہا ہے ان پہ. تو ان کو جنگل میں چھوڑ دیا تو وہ بیچارے کچھ بھی نہ کر سکے, بھوک سے مرنے لگے اور بعد میں انہیں کتے جو ہیں شکار کر کے کھا گئے. تو ہماری بریڈنگ کا بھی حال جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ ہم باہر سے مٹیریل منگا کے اس کو ایویلویٹ کر کے اور اس میں سے جو بہتر پرفارم کر رہا ہے وہ تو کر رہے ہیں, لیکن بریڈنگ جو ہے کافی ویک ہے. تو اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ جس وقت باہر سے سیڈ آنا بند ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اور ہمارا سروائیو کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا. اور پری بریڈنگ جو ہے جو کہ اکراس دی یعنی کہ ورائٹیز یا اسپیسیز جو بریڈنگ کی جاتی ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں. تو اس چیز پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ٹارگٹ کریں, کم از کم جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز پر آئے اور اس چیز کے اندر اپنا پورا کردار ادا کرے. اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں اگر وہ بھی اس چیز کی طرف آ سکتی ہیں تو دے ول بی ویلکم. لیکن بریڈنگ کو ہمیں یہاں شروع کرنا ہے, انڈیجنس مٹیریل کو یوز کریں, بے شک باہر کا مٹیریل یوز کریں, لیکن بریڈنگ ہیز ٹو بی ڈن ہیئر. اور پھر اس کا بیسک سیڈ, پری بیسک سیڈ, سارا اس کا سسٹم پورا ڈیولپ کریں تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں. اور جو اتنے امپورٹ بل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیڈ سارا باہر سے منگا رہے ہیں اور آئل سارا باہر سے منگا رہے ہیں, اس کو ہم ایڈریس کر سکیں.
تو پاکستان میں جو ہم نے مٹیریل جمع کیا ہوا ہے نیشنل جین بینک آف پاکستان میں، اس کو استعمال کریں. اور انہی چیز کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ضروری ہے کہ جو نیشنل یونیفارم جیل ٹرائل ہیں اس میں ہماری اپنی ورائٹیز ہوں اور اپنے مٹیریل یوز کیا ہوا وہ شامل ہو، اور اس سے ہم خود کفالت کی طرف جائیں. بزنس رولز ریگولیشن بنے ہوئے ان کو فالو کریں. اینٹریز جو ہیں وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں. ایف ایس اس کا نیوٹ ہونا کے بعد ایف ایس سی آر ڈی اس کا ڈس کرے گی، اور وہ رجسٹریشن کے پروسیس میں جائیں گے. اس کے ڈی این اے کی فنگر پرنٹ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ رجسٹریشن اب نہیں ہوگی، اور تاکہ آئیڈینٹیفائی رہے کہ کس کا مٹیریل ہے اور جینون ہے. تو باقی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈگنیٹیز اور young scientists and representatives of private sector. میں آپ کی خدمت میں ایک جو ہمارا نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے ارلی جنریشن سیڈ پروڈکشن کا، فاؤنڈیشن سیڈ سیل کے نام سے، تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گا، اور اس کے بعد جو ہمارا ارلی جنریشن سیڈ پروڈکشن سسٹم ہے سیلف پولیٹڈ کراپ میں، تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں بریڈنگ انسٹیٹیوٹس، ان کی جو کیپیسٹی ہے سیڈ پروڈکشن کی، اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف پری بیسک سیڈ پروڈکشن اینڈ بی این ایس سیڈ پروڈکشن، وہ بہت کم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سرٹیفائڈ سیڈ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر پیدا کر رہا ہے، وہ اس کی جو زیادہ تر پروڈکشن ہے دیٹ از فرام سرٹیفائڈ ٹو سرٹیفائڈ سیڈ. جو وہ پورا سسٹم ہے بی این ایس، پری بیسک، بیسک اینڈ دین سرٹیفائڈ سیڈ، وہ نہیں اپنایا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری انسٹیٹیوٹس کی کیپیسٹی کم ہے سیڈ پروڈکشن کی، اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ڈیمانڈ کم ہے. چونکہ اب ایف ایس سی آر ڈی نے اس پہ کو تھوڑا سا ایمفیسس کرنا شروع کیا ہے کہ وہ اس کی ہیرارچی مانگتے ہیں سیڈ کی، جو جب وہ ٹیگ دیتے ہیں اس کا سرٹیفائڈ کا یا بیسک کا. تو اس لیے اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی ڈیمانڈ سیڈ پری بیسک سیڈ کی ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے. تو اس کا جو لیسر اویلیبلٹی آف سرٹیفائڈ سیڈ ہے، اس کا نہ صرف پیداوار پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے بلکہ انڈائریکٹلی جو ہماری نئی ورائٹیز ہیں ان کی جو ایڈاپشن ریٹ ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا کہ ابھی ہماری جو ویٹ کی ورائٹی فیصل آباد 08 ہے، اس نے میکسیمم ایریا کور کرنے میں تقریباً 7 سے 8 سال لگائے، سحر نے 6 سال لگائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو تھا بیک اپ جو تھا ان ٹرمز آف پری بیسک سیڈ پروڈکشن اینڈ بی این ایس وہ کم تھا، جس کی وجہ سے ہماری ورائٹیز نے ایریا جو ہے کور کرنے میں زیادہ ٹائم لیا. اور جب ہم مائنر کراپس کی بات کرتے ہیں جن میں اسپیسیفکلی ویجیٹیبلز ہیں، پلسز ہیں، فوڈر ہے اور گراؤنڈ نٹ وغیرہ، تو ان میں جو ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بہت ہی میزریبل ہے. چونکہ اول تو ان کا بیج پیدا ہی نہیں ہو رہا، ویجیٹیبلز میں زیادہ تر امپورٹ جو ہے وہ سیڈ ہو رہا ہے، فوڈرز میں بھی یہ صورتحال ہے، اور پلسز میں سیڈ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس کی ایک سوائے مونگ بین کے. مونگ بین ایک ایسی کراپ ہے پلسز میں جس میں تقریباً 70-80% تک جو سرٹیفائڈ سیڈ استعمال ہو رہا ہے. باقی کراپس میں گریم کا جو فارمر ہے وہ چونکہ وہ انسرٹن کراپ ہے وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہا. لینٹل اور ماش یہ تو ویسے ہی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں کراپس، جن کا بہت ہی ایریا کم ہو گیا ہے. اس کی اگرچہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیڈ سیکٹر یا سیڈ پروڈکشن میں ان کراپس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. شاید اس کی وجہ ان کی جو فارمر کا ہے اس کی طرف سے کم ڈیمانڈ ہے. تو یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف فاؤنڈیشن سیڈ سیل ٹو اسٹرینتھن دا سیڈ پروڈکشن فیسلٹیز ایٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹس آف پنجاب، یہ 389.062 ملین روپیز کا جو ہیں وہ
जो असल जो वैरायटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 10